بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی سوچا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی 5-6 سال کی عمر تک تو واقعات ملتے ہیں، مگر اس کے بعد تاریخ میں ان کا ذکر صرف تب ہوا جب ان کی شہادت ہوئی۔ کئی نامور اصحاب، حضرت سلمان فارسی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو تو اہل فارس وہاں پہنچ جائیں، حضرت ابو ذر کہ جنہیں زمین پر سب سے سچا انسان قرار دیا، حضرت مقداد جن کی جنت مشتاق ہے، حضرت ایوب انصاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں میزبان تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کی 5ویں نسل تک حیات رہے، حضرت عمار یاسر جن کی شان میں آیات نازل ہوئیں، حضرت بلال حبشی جو مؤذن رسول تھے۔ تاریخ ان کے بارے میں مکمل خاموش نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وفات نبی کریم کے بعد وہ اس دنیا سے غائب رہے اور بس شہادت یا وفات کے وقت دنیا میں کچھ دیر کے لیے آئے۔ آخر کہیں تو کچھ غلط ہوا ہے کہ ان شخصیات کا ذکر کرنا عیب سمجھا گیا۔ دوسری طرف جو افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سال 2 سال قبل مسلمان ہوئے، ان کی سوانح عمری سے تاریخ بھری نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان کی آل اور بہت سے وفادار اصحاب کو تاریخ نے مکمل نظر انداز کر دیا؟ کہاں کچھ غلط ہوا کہ نبی کریم کی وفات کے بعد ان کی آل کے کسی بھی فرد کی طبعی وفات نہ ہوئی؟ تمام قتل ہوئے اور قاتل بھی وہ جو ان کے جد کا کلمہ پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ آج 14 صدیاں بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ حسن و حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے سرداروں کو انتہائی اذیت کے ساتھ قتل کر دیا؟ مورخ نے آخر ان تمام ہستیوں کو اتنا غیر اہم کیسے سمجھا کہ تاریخ اسلام میں ان کا حصہ ایک صحابی جتنا بھی نہیں رکھا؟ کربلا اچانک نہیں ہوئی، ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، نفرت بڑھتی رہی اور ہر ہستی کے بعد دوسری ہستی پر پہلے سے زیادہ ظلم ہوتا نظر آیا۔ اتنی نفرت کہ اس مقدس گھرانے کی مطہرات پر ظلم کرنے سے بھی نہ چوکے۔ 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنا بھی ثواب سمجھا گیا، حالانکہ بدترین دشمن کے 6 ماہ کے بچے سے بھی کوئی دشمنی کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ امت نے تو آل رسول پر ظلم کیا ہی تھا، مگر مورخین نے ان سے کہیں زیادہ ظلم کیا کہ جن کے فضائل تھے انہیں چھپایا جب ان کے دشمنوں کے فضائل سے کتاب میں سیاہ کیں۔ ابھی چند دن پہلے واقعہ مباہلہ کی یاد منائی گئی۔ اس واقعے میں بنص قرآن 5 ذوات مقدسہ میدان میں توحید کے گواہ بن کر پیش ہوئے اور قرآن مجید نے انہیں صداقت کی سند عطا کی۔ واقعہ مباہلہ کی کچھ مدت بعد ان 5 ہستیوں میں بزرگ ترین ہستی کا وصال ہوا۔ جنازے میں کتنے کلمہ گو تھے؟ پھر 75 دن بعد اس گھر کا دوسرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور چند مخلصین کی موجودگی میں بڑی خاموشی اور مظلومیت سے دفن کر دیا گیا اور نشان قبر تک مٹا دیا گیا جو آج تک نہ مل سکا۔ پھر اسی گھرانے کا تیسرا جنازہ 40 ہجری میں کوفہ سے آدھی رات کے وقت اٹھا اور پشت کوفہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان خاموشی سے دفن کر دیا گیا اور مدتوں قبر کا نشان نامعلوم رہا۔ پھر اسی جماعت کے چوتھے فرد کا جنازہ 50 ہجری میں شہر مدینہ سے اٹھا اور نانے کے مزار کی طرف چلا، مگر کچھ لوگ تیروں سے مسلح راستے میں حائل ہوئے کہ نواسے کو نانے کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ آخر وہ جنازہ بقیع کے عوامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 61 ہجری میں اصحاب مباہلہ کی آخری فرد کا جنازہ اٹھایا بھی نہ جا سکا، بلکہ جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ بحیثیت مسلمان کیا ہمیں یہ حق نہیں رکھتے کہ کم از کم ہم مورخ اسلام سے یہ تو پوچھیں کہ جن کی صداقت کا گواہ خود اللہ ہے اور وہ تو توحید خدا کے گواہ ہیں، امت رسول نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ ہمارا یہ سوال امت مسلمہ پر قیامت تک قرض رہے گا، اور اگر اس دنیا میں اس کا جواب نہ ملا تو میدان محشر میں عدالت خداوند متعال میں ہم یہ سوال اٹھائیں گے۔ والسلام۔